أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں و محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف سے گزر رہے تھے، آپ کے ایک فرزند کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں تھے اور بڑے رنج و عالم میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آج محمد کی نسل کٹ گئی، یعنی محمد کی اولاد ختم ہو گئی۔ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سے پکارتے رہے کہ محمد کی اب اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے، ان کی نسل کٹ گئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، میں اور آپ اسی نبی کے امتی ہیں، تو میرے اور آپ کے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، ہمارا زندگی گزارنے کا اخلاقی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اور اخلاق کے طور پر ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہماری عبادتیں، ہماری تجارتیں، ہماری صحبتیں، ہماری سہولتیں جو بھی ہیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بالکل متصل ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، قدم قدم پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو معلوم ہوں گے۔
کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مکمل قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر بھیجا جانا ایک مقصد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا انی بعثت، میں بھیجا گیا ہوں لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں. اخلاق کے جو بھی مکارم ہیں، جو بھی بھلائیاں ہیں، وہ اچھے طریقے سے میں تم لوگوں میں بانٹ سکوں، تمہارے سامنے پیش کر سکوں. اسی مقصد کے ساتھ مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. میرے بھائیوں، جب تک ہمارے اندر اخلاق نہیں آئیں گے ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سفید جبہ پہنے، سفید کرتا پائجامہ پہنے، سر پر سفید ٹوپی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور بڑے نرم مزاج ہو. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق سب سے پہلے انسان کی باطنی طور پر ہونی چاہیے. اخلاق اس باطنی طور پر جب اچھے ہوں گے تو ظاہری طور پر بھی اس کے اخلاق سامنے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ عن اکثر ما يدخل الناس النار، اے اللہ کے نبی، جہنم میں انسان کو سب سے زیادہ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ذرا غور کریں. نبی سے سوال کیا گیا جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے والی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج، فرمایا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر پہنچاتی ہیں. وہ ایک انسان کا منہ یعنی زبان ہے اور دوسری انسان کی شرمگاہ ہے. زبان کے ذریعے انسان بد اخلاق بن جاتا ہے، منہ سے ایسے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو بد اخلاقی ہوتے ہیں. زبان سے انسان گالی دیتا ہے، زبان سے انسان کسی کی غیبت بیان کرتا ہے، زبان سے انسان کسی کی برائی بیان کرتا ہے، زبان سے انسان کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہے، زبان کے ذریعے بہتان تراشی کرتا ہے، زبان کے ذریعے کسی کا دل دکھاتا ہے. یہ زبان کے بد اخلاق کی چیزیں میرے بھائیوں. اور نبی نے فرمایا دوسرا والفرج، انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کے ذریعے لوگ کثرت سے جہنم کے اندر جائیں گے. اس کے بعد فوراً صحابہ کرام نے پوچھا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، وہ دو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر پہنچاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التقوى اللہ وحسن الخلق، ایک انسان کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں پہنچانے والی ہیں. میرے بھائیوں، تقوی پیدا کریں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. دیکھیں رمضان مکمل طور پر ہم عبادتیں کرتے آئے، مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر، تنہائی میں ہو، محفل میں ہو، اکیلے ہو یا بازار میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، خوشی کے موقع پر ہو، غم کے موقع پر ہو، ہر جگہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اسی کا نام تقوی ہے. میرے بھائیوں، تقوی کی زندگی گزاریں گے، یہ تقوی آپ کو جنت تک پہنچائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن الخلق، انسان اخلاق کے ذریعے جنت میں بالکل آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اچھے اخلاق پیدا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غیبت بیان نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بنا وجہ تہمت نہیں لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. جیسے نبی تھے ویسے صحابہ تھے، جیسے نبی تھے ویسے صحابہ تھے. لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے لیکن اس کو اچھی طریقے سے دور کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے.
نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے۔ نوجوانوں سے میں توجہ چاہوں گا، تھوڑا نیند سے بیدار ہو کر کے خطیب کی طرف کا دھیان ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راستے میں جا رہے ہیں، ایک جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اندر کچھ گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ روشنی جل رہی ہے اور کچھ گانے والے گا رہی ہیں اور کچھ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ تم یہیں رکو، میں جا کر کے ماجرا دیکھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور جانے کے بعد خیمے کے پردے کو جب ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں کچھ خوشبو لیے ہوئے اس گانے والے کی اور ناچنے والے کی، ان کے گانے اور ناچنے کو دیکھ کر کے بے حیائی کی طرف لذت سے جو ہے وہ ساری خوشی کو محسوس کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص کو غصے سے دیکھا، بڑی تیز نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے، بنا کچھ اشارہ کیے وہاں سے واپس آ گئے۔ اور آنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ دونوں واپس گئے۔ جانے کے بعد ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، دیکھا کہ آخری صف میں وہ بوڑھا شخص جو گناہ کے اندر مبتلا تھا وہ اپنے آپ کو کسی اور کے پیٹھ کے پیچھے چھپاتے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا۔ جیسے ہی بلایا اس شخص کے دل میں خیال آیا، وہ کہتا ہے کہ اب میری شامت آ گئی ہے، اب میری خیر نہیں ہے، امیر المومنین مجھے بلایا ہے، میرے گناہ کی سزا مجھے سنائی جائے گی۔ ایک خوف کے ساتھ وہ سامنے آتا ہے اور آ کر کے بالکل آپ کے قریب گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھتا ہے اور بڑے عاجز انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہا کہ کہو۔ کہا کہ آس پاس لوگ ہیں، میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بولے؟ میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان پیش کیا، وہ قریب آ کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن آپ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کی قسم اس دن سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس دن سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا اور میں توبہ کرتا رہا اور اسی بنا پر آج میں مسجد میں آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو نیچے کیا اور کہا جب تو نے میرا کان مانگا ہے تو ذرا اپنا کان بھی پیش کر۔ کیا کہا؟ ذرا اپنا کان بھی پیش کر۔ وہ قریب آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کان میں کہا اللہ کی قسم کھا کر کے میں بھی کہتا ہوں جس دن سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے میں نے تجھے دیکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے بھی اس دن سے آج تک تیرے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، اسے کہتے ہیں اخلاق، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ ورنہ نمازی ہو سب کچھ ہے، غیبت کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہے، آپ روزے دار ہیں غیبت کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہے، آپ حاجی ہیں، آپ بڑے سے آپ نے کئی زیادہ عمرے کی ہے لیکن لوگوں کی برائیاں بیان کرتے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، زبان سے بڑے الفاظ نکلتے ہیں اور بات کرنے کا انداز آپ کا بالکل سخت ہے۔ یہ اخلاق نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت 10 سنین، 10 سال تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک نبی کی خدمت میں رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتا، آپ کی خدمت میں کرتا۔ پورے 10 سالوں میں اف ولا قط، اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سالوں میں کوئی بھی اگر کام کرنے کے لیے کہتے میں اگر بھول جاتا تو کبھی بھی مجھے اللہ کے نبی نے اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ میرے بھائیوں اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو معافی چاہنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اگر کسی سامنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ذرا کچھ میں تو ہو گئی. دو صحابی ہیں، ابو ذر غفاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں کچھ ذرا میں کچھ بحث ہو گئی. بحث بڑھتے بڑھتے برداشت نہ کرتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا ابن السودا، کہا کہ اے کالی کلوٹی کے بیٹے. کیا کہا؟ اے کالی کلوٹی کے بیٹے. یہ الفاظ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے نہیں لگے. روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ابو ذر نے میری ماں کا رنگ کی آگ دلاتے ہوئے مجھے کہا کہ میں کالی کلوٹی کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ابو ذر، کیا اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے؟ کیا کہا؟ کہ اسلام لانے کے باوجود بھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے. جاؤ جا کر کے بلال سے معافی مانگو. اب دیکھیے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگنا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنی ناک زمین پر لگڑنا شروع کر دیا. کہا کہ جب تلک بلال آ کر کے اپنا قدم میرے سر پر نہیں رکھیں گے، مجھے نہیں رو دیں گے، میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا کہ تم نے معافی مانگی، اتنا میرے لیے کافی ہے. جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بلال کا قدم اس کے سر پر کیسے آ سکتا ہے؟ معافی مانگی. یہ جذبہ ہونا چاہیے. پھر بھائیوں، اگر جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے ہم معافی مانگنے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہیں میرا غرور جو ہے کم نہ ہو جائے، کہیں میری ویلیو کم نہ ہو جائے، کہیں میرا جو بڑپن لوگوں کے سامنے وہ کم نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے معافی مانگے، آپ کے درجے کو بلند کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اللہ اکبر، معاف کرنے کا جذبہ بھی دل میں ہونا چاہیے. اس نے غلطی کی، میں اس کو کیا معاف کروں؟ اس نے ایسا کام کیا، میں اس کو کیا معاف کروں؟ اس نے ایسا کام کر دیا، اس کو کیا معافی چاہیے؟ اس طرح کی آج ہماری حالت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ جب مدینہ سے مکہ آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا. مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، سارے صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر کے بہت سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف تھے، پتا چلا کہ اللہ کے رسول مکہ میں آ چکے ہیں، آ کر کے معافی مانگ رہے تھے کہ مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر رہے تھے. جب سارے لوگوں کو معاف کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ میں نہیں جانتا. کہا کہ اللہ کے رسول، میں وہی انسان ہوں، ایک مرتبہ میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا اور میں نے تیر بھی برسایا تھا. وہ تیر آپ کو لگنے کے بجائے آپ کی جو بیٹی زینب ہے، جو حاملہ تھی، جو اونٹنی پر سوار تھی، آپ کی بیٹی زینب کو تیر لگا اور اسی زخم کی وجہ سے آپ کی بیٹی زینب اونٹ سے نیچے گری اور اسی زخم میں مبتلا ہو کر کئی دنوں کے بعد آپ کی بیٹی کا جو انتقال ہوا، اس کی وجہ میں. آپ مجھے معاف کریں گے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کریں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک بیٹی کا قاتل آ کر کے معافی چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، جب آج میں سارے لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، جا آج میں تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں، بس میرے آنکھوں کے سامنے نہیں آنا. جب بھی تو میرے سامنے آئے گا مجھے میری بیٹی کا چہرہ نظر آئے گا، مجھے میری بیٹی یاد آ جائے گی. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول ہو کر کے اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذرا آج ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہم سالوں سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ایک بہن اپنے بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک اولاد اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پراپرٹی کو لے کر، روپیوں کو لے کر، پیسوں کو لے کر، عہدے کو لے کر، رشتے کو لے کر، گھروں کو لے کر اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجوہات کو لے کر کے سالوں سال جو ہے اپنا چہرہ گرا کر کے راستے میں چلے جاتے ہیں.
سالوں سال آپس میں بات نہیں کرتے. کہا کہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ مولانا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اس نے مجھے گھر میں دعوت دینے کے بجائے اس میں روڈ میں کھڑے ہو کر کے اس نے مجھے دعوت دی, اس لیے جو ہے میں اس سے بات نہیں کرتا. یہ وجوہات ہیں, یہ مومنوں کا کردار ہے, یہ ہمارے اخلاق ہیں. استغفر اللہ, یہ سارے چیزوں سے نکلیں اور توبہ کریں انشاءاللہ. جب آج تک جن لوگوں سے آپ کی بات چیت بند ہوئی تھی, آج مسجد سے توبہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میں جا کر کے اس بات کر کے اپنے اخلاق کو سدھاروں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میرے اور آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ یہی چاہت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے. اللہ کے نے کیا کہا؟ ان اقربکم منی مجلس یوم القیامہ وحاسنکم اخلاقا. تم لوگوں میں اگر کوئی قیامت کے دن میرے قریب رہنا چاہتا ہے, میری قربت اگر کسی کو حاصل کرنا ہے, تو نبی نے فرمایا اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے. کتنی پیاری بات ہے. اگر آپ اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنت میں بھی داخل کرے گا, اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی رفاقت, اللہ کے رسول کی صحبت, اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا کرے گا اخلاق کے ذریعے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. کتنی پیاری بات. ہم فرض نماز تو پڑھتے ہیں, کئی ایسے حضرات ہیں جو سنت پڑھے بغیر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو نفل کی پابندی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اچھے اخلاق کے ذریعے وہ ثواب, وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو ایک روزے دار اور ایک ہمیشہ نماز, نفل نماز قائم کرنے والے کو جو اللہ ثواب عطا کرے گا, اللہ ایک اچھے اخلاق پیدا کرنے والے کو وہ درجہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. ہم اپنے اخلاق اچھے کریں, اللہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر رہا ہے. ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں, اللہ ہمیشہ نفل قیام اللیل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اخلاق اللہ کو اتنے پسند ہیں, جب کبھی نبی کی زبان بھی اگر لڑکھڑا جاتی اللہ آسمان سے آگاہ کرتا تھا. مسجد نبوی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مکہ میں آپ تشریف فرما ہے. ذرا غور کریں, مشرکین مکہ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے نبی سے کچھ ڈسکس ہو رہی تھی, کچھ گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اندھے ہیں, دکھائی نہیں دیتا ہے, سہارا لے کر کے آئے, السلام علیکم, سلام کیا. اب یہ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ کر کے جو ڈسکس ہو رہا تھا, اچانک وہ صحابی کا آنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا. یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ, اور قرآن کی وہ آیت دی, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى, آپ نے چہرے کو پھیر لیا. ان جاءه الاعمى, جبکہ ایک اندھا آدمی آپ کے پاس آیا تھا, ان لوگوں کے خاطر آپ نے چہرہ پھیر لیا جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے. لعله يزكى, شاید وہ آنے والا اندھا آدمی تمہارے سامنے بیٹھے والے لوگوں سے بہتر ہو. اللہ رب العالمین نے فوراً آگاہ کر دیا. آج ہوتا ہے, بڑے بڑے کچھ ذمہ دار بیٹھے ہیں, سڈنلی کوئی جب آ جاتا ہے تو چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, یہ کہاں ہمارے درمیان آ گیا. نہیں ہونا چاہیے, یہ اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار چھوڑو, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کیا بتاؤں. پورے مدینے میں جو ہے ایک ایسی خاتون تھی جو راستے میں یہاں وہاں وہ زندگی گزارتی تھی, کبھی کچرے میں, کبھی کوڑے میں, یہاں وہاں جو راستے ملا اس کو پکڑ کے کھانا, یعنی بالکل مجنون کی حالت میں تھی. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی فوراً نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیتی, نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیتی, اور وہ جہاں تک جاتی اللہ کے رسول منع نہیں کرتے, بس اس کے پیچھے پیچھے جاتے, اور جہاں وہ ہاتھ چھوڑتی تھی اللہ کے رسول وہاں سے واپس آ جاتے تھے. یہ نبی کے اخلاق تھے. اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الفخر عاجزی, عاجزی ہی میرا بڑا فخر ہوتا ہے. میرے بھائیوں,
اپنے اندر فخر نہ پیدا کرے، اپنے اندر تکبر نہ کرے، عاجزی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زندگی میں آپ دیکھیں، قرآن کی روایت ہے، جنگ احد میں جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تو جنگ میں تمام صحابہ کرام کی ہار ہوئی۔ ہار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں حلم و بردباری کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹا نہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے اللہ کے رسول، کتنا اچھا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کی، جن لوگوں نے جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کی تھی جو ناگوار تھی، اے اللہ کے رسول آپ نے ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے آپ ان کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ آپ ان کے پیش آئے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ جو آزو بازو جو صحابہ ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کے قریب ہونے کا ایک ہی نظریہ ہے کہ آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے اچھے انداز ہیں اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، لوگ آپ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر میدان میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اچھے اخلاق پیدا کرے۔ دعوتی کام کرنا ہے، لوگوں میں دعوتی کام کر رہے ہیں، خصوصاً علماء کرام، جب تک ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں ہماری زبان پر اثر بھی نہیں ہوگا۔ اچھے اخلاق پیدا کرے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں، کسی کا دل نہ دکھاتے ہوئے، کسی پر تہمت نہ لگاتے ہوئے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت پیش کرنا، میرے بھائیوں، وہ دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے اور لوگ اس دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیتی فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، کس چیز کی؟ جنت کے اطراف ایک گھر بنانے کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کس انسان کے لیے؟ نبی نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، جو انسان حق پر ہوتے ہوئے اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے رہا ہے، حق پر ہے جھگڑے کو چھوڑ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی معاملے میں کسی کے ساتھ اگر آپ کا جھگڑا چل رہا ہو، واقعیتاً آپ اچھے حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اب معاف کرنے والے کو نبی نے فرمایا جنت کے اطراف ایک گھر بنانے کی اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا انا زعیم ببیتی فی وسط الجنہ، جنت کی بالکل بیچو بیچ ایک گھر بنانے کی ذمہ داری میری ہے۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو انسان مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، جو مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی نے فرمایا جنت کے بالکل درمیان ایک گھر بنانے کی ذمہ داری میری ہے۔ کتنے اچھے اخلاق ہیں، جنت میں جانے کا کتنا اچھا آسان طریقہ ہے۔ نبی نے کہا کہ جنت کے اطراف، اس کے بعد کہا کہ جنت کے درمیان، اس کے بعد نبی نے کہا کہ انا زعیم ببیتی فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلی مقام پر ایک گھر بنانے کی ذمہ داری میری، لمن الحسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کے ذریعے انسان جنت کے اعلی مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ کیسے ہیں وہ نہ دیکھیں، حالات کیسے ہیں وہ نہ دیکھیں، میں اپنے اندر کتنے اچھے اخلاق پیدا کر رہا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری گفتگو کیسے ہیں، میں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں، میرے معاملات کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے صحیح طرز عمل کو چھوڑ کر کے دنیاوی معاملے میں آج ہم بڑے زوروں کے ساتھ اس چیز کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، حالات ایسے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کی حالتیں ایسی ہیں، اسرائیل یہودی ہے، اب ایران کے بارے میں موقف میں کیا بتاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسی جگہ دیتا ہے
اور ہر کامیابی کی بنیاد عقیدہ ہوتی ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے ایران غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو رسول کو رسول مانتا ہو، خدا کو اللہ مانتا ہو، اور صحابہ کرام کو صحابہ مانتا ہو، جو صحابہ پر گالیاں نہ دیتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایسے کو کامیاب کرے گا. اور جو اس کے برخلاف ہوگا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. دنیاوی معاملات کو لے کر کے پریشان نہ ہو، اپنے اخلاق کو اچھے انداز میں پیدا کرنے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے. حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے گناہ کی طرف نہ جو ہے ڈھکیلے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ حالات ایسے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ دعا کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، کیسے کیسے حالات ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ ہم گناہ کرتے ہیں. یہ سارے حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. میری اور آپ کی ایک ہی ذمہ داری ہے، استغفار کرے، تقوی کی زندگی گزارے اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے. ہر معاملے کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے.